السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں یہ قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ میں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہم چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بلاسفیمی کی بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے دنیا میں مظاہرے بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک برا عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، بالکل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتہائی اہم ذات ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ قرآن کے اندر تو اللہ نے بیان کی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ لوگ جو غیر مسلم بھی ہیں، جیسے امریکہ ہے، اس کا جو پارلیمانی ادارہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ اللہ کا قانون دینے والے ہیں۔ تو یہ بڑی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو چاہے ان کے متعلق کوئی رائے قائم کر لے یا کوئی کارٹون بنا دے یا ان کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کر دے جس سے ان کی تقدس کے اوپر فرق آتا ہو۔ تو انتہائی یہ غلط عمل ہے، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کے خلاف احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو بنیادی چیز ہے، ضروری ہے۔ اور پھر اس سے آگے اگر بڑھیں تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، ان کے مذاہب کے جو بھی ان کے یوں کہہ لیں پیشوا ہیں، وہ ان کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ آپ اگر کسی مذہب کے پیشوا کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کے جو فالورز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک غم و غصہ کی لہر دوڑ جاتی ہے، جس سے سوسائٹی کا امن برباد ہوتا ہے۔ آج کل تو گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے یہ دنیا، تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ دنیا آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ایک جگہ پر جو واقعہ ہوتا ہے وہ ایسے پھیلتا ہے جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ تو اب یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں رہیں، تو جیسی کوئی چیز اس طرح سے ہوتی ہے بلاسفیمی کی، تو پھر پوری دنیا میں ایک غم و غصہ کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ایسا کیونکہ ظاہر ہے کہ جن کے پیشواؤں کو برا کہا جائے گا تو وہ اس سے انوائے بھی ہوں گے، پروٹیسٹ بھی کریں گے، اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھ کر بہت زیادہ کشیدگی اور فساد کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی کوئی بھی مذہب کا پیشوا ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ بنیادی چیز ہے۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی کیوں ہوتی ہیں ناروے میں یا سویڈن میں یا فرانس میں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، کہاں سے لیتے ہیں ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ان میں تھیں جن کی روح سے وہ کارٹون بھی بناتے ہیں یا اس طرح کی کوئی تحریر لکھتے ہیں؟ تو وہ سورس کیا ہے، وہ سورس کیا چیز ہے جو ان تک پہنچتی ہے؟ تو دیکھیں، اس میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تک یا ہم تک جو بھی چیزیں پہنچ رہی ہیں، یہ جس کو ہم سیرت رسول بولتے ہیں اس کی روح سے پہنچ رہی ہیں۔ یہ بڑی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم یہ جو خاص طور پر پاکستان، اس کے اندر بار بار کہا جا رہا ہے کہ سیرت رسول کو اس میں نصاب میں شامل کیا جائے۔ تو دیکھیں، جن لوگوں نے سیرت رسول کی جو ہسٹری مرتب کی ہے، جو سیرت نگار تھے، وہ پرشین تھے، عربوں کے مخالف تھے۔ انہوں نے عربوں کے انتقام میں یہ ہسٹری وضع کی، جس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، یہ نہیں کہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن بہت سا جو مواد ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب تھے ان کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام کے بھی خلاف ہے۔ تو وہ مواد موجود ہے، لیکن وہ شوگر کوٹڈ ہے، عام بندوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ ان کو اس طرح سے
حب علی کی آڑ میں یا محبان اہل بیت، حب اہل بیت کی آڑ میں اس طرح کی چیزیں کر کے، یا عشق رسول کے نام کے اوپر وہ ایک شوگر کوٹڈ گولی ہوتی ہے جو لوگوں کے حلق سے اتاری جاتی ہے۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں، کیونکہ پہلے وہ عقیدت میں مبتلا کرتے ہیں، جب عقیدت میں مبتلا کرتے ہیں تو عقل و فکر نہیں رہتی، تو اس لیے وہ پھر سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ جو ہسٹری ہے یا جو سیرت ہے، یہ اس کے اندر کتنا زیادہ مواد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے، اور اسی کے اندر انبیاء کے خلاف بھی مواد لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس طرح سے ہیں۔ یہودی جوز جو ہسٹری آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی انبیاء کے خلاف مواد ہے، اور کرسچینٹی کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم سو کالڈ مسلم ہیں، ہماری جو ہسٹری لکھی گئی پرانے دور کے اندر مجوسیوں نے، پرشین لوگوں نے، تو اس کے اندر بھی یہی مواد ہے۔ اب ہم اس کو حرف آخر سمجھ رہے ہیں، اس کی روح سے قرآن کی آیات کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کے اندر جو نقشہ اس دور کا کھینچا ہوا اس کی روح سے ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ بھئی یہ چیزیں انسانوں نے کی، اور جتنی بھی قومیں ہوتی ہیں، ان کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، کوئی مسلک ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، اپنا ان کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو جب وہ کسی کے متعلق کوئی چیز لکھتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ چیز جو بھی لکھتے ہیں وہ 100% ان بائس نہیں ہو سکتی، 100% نیوٹرل نہیں ہو سکتی، اس میں بہت ساری چیزیں بائس ہوتی ہیں۔ وہ جتنی بھی تحقیقی کتاب نہ ہو، انسان ہے نا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر پارشیلٹی آ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی انسان 100% نہ امپارشل ہوتا ہے، نہ 100% ان بائس ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جھکاؤ، جانبداری، وہ مسلک کی روح سے ہو، کسی نظریے کی روح سے ہو، وہ مسلک یا نظریہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، تو وہ چیزیں انسانوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ بچپن سے جو تصورات انسانوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی کی روح سے انسان لکھتے ہیں، وہ کتنا بھی محقق کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ غیر جانبدار کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو ہسٹری ہے، یہ جو سیرت ہے، یہ جو تفسیریں ہیں، یہ جو علم مغازی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جنگوں کے جو حالات ہیں، یہ پرشین ہسٹورین نے لکھے۔ تو بیسیکلی تو یہ ساری ہسٹری ہی ہے۔ میں کئی دفعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہسٹری کی یہ مختلف برانچز ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، جس کو یہ حدیث بولتے ہیں، یہ لفظ آیا کہاں سے؟ قرآن سے آیا۔ قرآن نے کہا اپنی آیات کو حدیث کہا ہے، اللہ نے اپنی آیات کو، اپنی باتوں کو حدیث کہا ہے۔ تو یہ بھی کہا ہے کہ اب ان آیات کے بعد کون سی حدیث رہ گئی ہے جس کے اوپر تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ فَبِأَيِّ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، یہ الفاظ ہیں قرآن کے اندر۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، کو وہ یہ کہتا ہے کہ کون سی حدیث رہ گئی ہے جس کے اوپر تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ تو حدیث تو قرآن کے اندر آ گئی، وہیں سے وہ لفظ لیا انہوں نے حدیث کا۔ تو آگے وہ پھر جو انہوں نے جو بھی روایت بیان کی اس کے ساتھ، شروع میں تو یہ لفظ حدیث بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، وہ اس کو کہتے تھے کہ اقوال منسوب الی الرسول، کہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ اقوال ہیں جو رسول سے منسوب ہیں۔ حدیث تو بعد میں اس کا نام پڑا، بعد میں یہ لفظ حدیث کا استعمال ہوا قرآن سے لے کر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی بایوگرافی سے متعلق چیزیں بتاتی ہے، تو یہ بھی ہسٹری ہے۔ اور یہ جو تفسیر ہے یہ بھی ہسٹری ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دور کے لوگوں نے فلاں وقت یہ معاملہ کیا تھا، تو اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اس کو وہ شان نزول یا تفسیر بولتے ہیں، یہ بھی ہسٹری ہے۔ تو اسی طرح یہ جو غزوات یعنی جنگوں کے جو واقعات ہیں، یہ بھی ہسٹری ہے۔ سیرت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے کیا معمولات تھے، اب یہ جو جنہوں نے لکھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو ہم زبان تھے، نہ وہ ہم اثر تھے، اور نہ ہی وہ ان کے ہم قوم تھے۔ تو وہ تو اس دور میں تھے ہی نہیں۔ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال کے بعد سنا کر ان کی سوانح عمری لکھی، تو وہ کیسے اوتھینٹک ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے یا حیات مقدسہ ہے، انتہائی عظیم المرتبت، وہ صرف قرآن کے اندر ہے جو صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے تو
تو وہ ظنی ہوگی، گمانی ہوگی، آپ گمان کر سکتے ہیں اچھا یا برا، لیکن وہ حتمی نہیں ہوگی، ڈیفینٹ نہیں ہوگی، وہ یقینی نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم حتمی بھی ہے، یقینی بھی ہے، ڈیفینٹ ہے، سچ پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ 100% ٹرو ہیں۔ ان کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں جو باتیں یہ جو کتب روایات ہیں اس کے اندر ہیں۔ اس کے اندر آپ یہ صحیح بخاری کا باب النکاح اٹھائیں تو اس کے اندر انتہائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان سے متعلق انتہائی غیر اخلاقی چیزیں موجود ہیں ہر دوسری تیسری روایت کے اندر۔ اب میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا، مجبوری ہے، تو آپ خود سمجھ جائیں۔ یہ چیزیں آئے روز فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس کو دے رہے ہیں لوگ کہ کیا کیا ان کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ وہ سارا جعلی ہے، وہ جھوٹا ہے، اور ان کتابوں کو انہوں نے مقدس بنایا ہوا ہے، سلیبس میں شامل کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے چیک کیا جائے کہ جن باتوں کی بنیاد کے اوپر یہ بلاسفیمی ہو رہی ہے، مخاکے بن رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مقدسہ ہے، ان کی ذات اقدس ہے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، تو وہ مواد کہاں سے آ رہا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ اگر اس کی بیس یہ کتب روایات ہیں تو ان کو پھر ایک حکومت کا ڈیلیگیشن، ایک وفد بیٹھے جو انتہائی غیر جانبدار ہو اور اس کے اندر ریلیجس لوگ نہ ہوں تو بہتر ہے۔ یہ لوگ جو بالکل غیر جانبدار ہوں مذہب کے معاملے میں، وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ یہ چیزیں کیا ان کتب کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کو سلیبس میں پڑھائیں۔ اگر یہ چیزیں جو بلاسفیمی جس کی روح سے ہو رہی ہے، جو بلاسفیمی کا کاز بن رہی ہیں، اگر وہ چیزیں ان کتابوں کے اندر ہیں جن کو ہم نے اپنا دین اور ایمان بنایا ہوا ہے قرآن کے مقابلے میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے ان کتابوں کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، یہاں تک یہ عقیدہ ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کے بعد بخاری صحیح ترین کتاب ہے، یہ بھی تکلفاً کہتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ ایکچولی ان کا ایمان یہ ہے کہ یہ جو کتاب اللہ، یہ جو قرآن ہے، یہ صحیح بخاری مسلم یا جو حدیث کی کتابیں ہیں، میں تو حدیث کی کتابیں نہیں بولتا، روایت کی کتابیں، ان کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ پرائرٹی کس کی ہوگی؟ ان کتابوں کی، کیونکہ یہ کتابیں نہ ہو تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، تو پھر اصل اہمیت تو ان کی ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا ہوا ہے، قرآن کو ثواب کی کتاب بنایا ہوا ہے، برکت کی کتاب بنایا ہوا ہے، کوئی مر جائے اس کے لیے پڑھنے کی کتاب بنوایا ہوا ہے کہ اس سے مردے بخشے جائیں گے، شادی بیاہ ہوگی تو وہ دولہا دلہن کو اس کے نیچے سے گزاریں گے۔ قرآن کو انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے، خیر و برکت کے لیے، کوئی میٹنگ ہوگی اس میں کوئی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اب جو احکام ہیں، جو جتنے بھی، وہ روایتوں کی روح سے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی فقہ ہیں وہ روایتوں کی روح سے بنی ہیں۔ فقہی قانون سارے کے سارے قرآن کے خلاف ہیں، روایتوں کے مطابق بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، اور جب بھی آپ سیرت رسول جب بھی آپ سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ پہلا جو مورخ ابن اسحاق جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی، تمام جتنے بھی محدثین تھے یا اس وقت کے جو علماء تھے، انہوں نے ابن اسحاق کو کذاب بھی کہا، جھوٹا بھی کہا، اور ان کو اور بھی بہت سارے جو القابات دیے جو میں یہاں پہ ویڈیو میں نہیں بیان کر سکتا، اور بتایا کہ یہ جو ابن اسحاق ہے وہ کس عقائد کا مالک تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، سب موجود ہیں۔ تو ابھی تو بخاری مسلم بھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد جب بخاری مسلم آئے تو انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نقشہ کھینچا وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ ترین شخصیت یا ذات ہے اس کے بھی خلاف ہے، تو وہ بھی اس کے اندر مواد موجود ہے، وہاں سے وہ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، جس چیز کو انہوں نے سنت بنایا، سنت تو اللہ کا عمل ہوتا ہے جو انچینجبل ہوتا ہے، انہوں نے نبی کے عمل کو سنت بنایا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی عمر 54-55 سال تھی، تو انہوں نے 9 سال کی جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی، یعنی نکاح تو اس سے بھی پہلے کیا،
جس وقت ان کی عمر کو 52 ایئرز تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی تو انہوں نے نکاح. مجھے بتائیں جب آپ یہ کہیں گے کہ 55 سالہ شخص نے 6 سالہ بچی سے نکاح کیا، 52 سالہ شخص نے 6 سالہ بچی سے نکاح کیا، اور 55 سالہ شخص نے پھر اس 9 سالہ بچی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آئے ایز اے بیوی، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے آپ دنیا کو کیا میسج دیں گے؟ جو لوگ اس کا پرچار کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ اپنی بیٹیوں کی شادی، اگر اس کو وہ سنت بولتے ہیں جیسے کہ وہ بولتے ہیں، تو کیا اس سنت کی روح سے اپنی بیٹیوں کی شادی 6 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں کسی 52 یا 55 سالہ شخص سے کرتے ہیں؟ تو کبھی بھی نہیں کرتے. یعنی خود اس کے عملاً منکر ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ بلوغت کی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے. تو ابھی عائشہ رضی اللہ عنہ تو بلوغت میں نہیں تھی، تو قرآن کریم کے اس قانون کے خلاف نبی کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ذات اقدس ہے اس کے خلاف ہے یہ روایت. اب اس روایت کو وہ لے کر پوری دنیا میں ہمارے ہی جو ریلیجس جو پریسٹ ہیں وہ پرچار کر رہے ہیں. جب ہم خود اپنی کتابوں میں مان رہے ہیں، اس کا پرچار کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ قانون بناؤ کہ 6 سال کی بچی اور یا 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی جائز ہے، اس کے اوپر وہ آئے دن مساجد میں پرزور تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ قانون پاس کرنا چاہیے، حکومت کے خلاف بولا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں تو جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ چاہے فرانس والے ہوں یا وہ اسکینڈینیوین کنٹریز والے ہوں، تو ان کو کیا پڑی ہے؟ اور وہ بھی کوئی ان کے سارے لوگ تو نہیں کر رہے، چند لوگ کرتے ہیں. تو جب وہ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہماری طرف سے مواد اویلیبل ہوتا ہے. اگر یہ اویلیبل نہ ہو تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہو. تو ہم نے اپنے لٹریچر کے تھرو جس کو ہم نے سلیبس میں داخل کیا ہوا ہے، اب ان کو مواد پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو ہم جواز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو ثبوت دے رہے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ وہ ہمارے پاکیزہ ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اس طرح کی چیزیں کریں. تو یہ اس کے اوپر ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے. وہ کمیشن ان کتابوں کو دیکھے اور ان کے جتنے بھی اور یہ بھی دیکھے کہ پیچھے ہسٹری میں جا کر کے یہ جو رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی، یہ جو سیٹنک ورسز لکھی گئی، اور آگے جو بھی خاکے بن رہے ہیں، ان کا جتنا بھی میٹیریل ہے اس کے اندر جتنا بھی وہ مواد ہے جس بنیاد پر وہ گستاخی کی جاتی ہے، بلاسفیمی کی جاتی ہے، وہ چیزیں کیا ان کتابوں کے اندر ہیں؟ تو اگر تو ہیں تو پھر ان کے اوپر وہ کمیشن جو ہے کوئی فیصلہ کرے، اس کو کورٹ میں لے کر جائیں، عدالت میں لے کر جائیں، اور یہ جتنا بھی مواد ہے وہ ان کتابوں سے نکالا جائے. تو یہ جب تک عمل نہیں ہوتا تو وہ والا جو عمل ہے بلاسفیمی کا وہ کرتے رہیں گے. دیکھیں ہمارے مسلمان ملکوں میں کوئی نہیں کرے گا تو دوسرے غیر مسلم ممالک کے لوگ کر لیں گے. اور ان کے کرنے کا ایک اور بھی مقصد ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی ہی آپ نے غور سے سنی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہسٹری بتا رہی ہے 1400 سال بیت گئے. اب ان لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ 1400 سال پہلے کا ایک شخص، اور وہ ایک اتنی بڑی جو دنیا میں دوسرے نمبر پر مذہب ہے، یہ جو اسلام ہے کرسچینٹی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، تو ان کو کیا پڑی ہے کہ ان کے پیشوا کو وہ برا کہیں؟ انہوں نے تو اس پیشوا کو دیکھا ہی نہیں، وہ تو اس پیشوا کو جانتے ہی نہیں. کتابوں سے ہی دیکھا نا، ہماری کتابوں سے، وہاں سے چیزیں ملی، انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی. تو بات یہ ہے کہ وہ کرتے کیوں ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیں وہ ہمارا تماشا بناتے ہیں. تو جیسے ہمارے ہاں کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو ملتا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ شرارت کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ برادری کے لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اب یہ جو شرارت کروانے والا ہوتا ہے، جو لڑائی کروانے والا ہوتا ہے، اس کو ملتا کچھ نہیں ہے، وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ جو لوگ ہیں یہ ایک چنگاری چھوڑتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں، ہمارا تماشا دیکھتے ہیں. تو ہم تماشا بنے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم اپنی ہی املاک کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی پراپرٹی کا نقصان کر رہے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تماشا بھی بن رہے ہیں. اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم سلیبس کے اوپر کام کریں، سلیبس سے وہ چیزیں نکالیں جو اس چیز کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں، تو پھر اس کا حل نکل آئے گا.
اس طرح سے جتنی بھی ہم سٹرائک کر رہے ہیں، جو نقصان کر رہے ہیں، اس سے ملک و قوم کا ہی نقصان ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، ہم ان کو دکھا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کتنے ہم فساد دنگا کر رہے ہیں، کتنا نقصان کر رہے ہیں، اس میں تو اگین وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود سوچا کریں، سمجھا کریں، تو آپ کو بہت سارے جو فیکٹس ہیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ شکریہ۔